بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز پوائنٹ پر رمضان ٹرانسمیشن۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ سعید الرحمان سعیدی صاحب۔ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کے حوالے سے علامہ صاحب آج ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ علامہ صاحب آپ یہ بتائیں اعتکاف کا مطلب کیا ہے اور اس کا کتنا اجر و ثواب ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آواز پوائنٹ پوری ٹیم کا اور بالخصوص چودھری محمد رفیق صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے اس کار خیر کے لیے لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے اس موقع عطا فرمایا کہ میں اپنی آواز اللہ اور اس کے رسول کے احکامات عوام تک پہنچاؤں۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، آپ نے فرمایا کہ اعتکاف کا معنی اور اس کی فضیلت، اس کا اجر کیا ہے۔ تو اعتکاف اصل اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو روک لینا۔ ماشاءاللہ، اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ کو روک لینا، ایک جگہ پہ کھڑا کر لینا، ایک جگہ کے اندر اپنے آپ کو بند کر لینا، یوں سمجھ لیں۔ تو اس کو عرف عام میں دیکھا جائے تو اس کو رمضان شریف کے آخری عشرہ میں ہم عبادت کے لیے جو اپنے آپ کو مسجد میں 10 دن کے لیے روک لیتے ہیں تو اس کا نام اعتکاف ہے۔ یعنی عبادت کی غرض سے، عبادت کی نیت سے اپنے آپ کو مسجد کے اندر روک لینا، مسجد سے باہر نہ نکلنا اپنی کسی بھی دنیاوی خواہش کے لیے۔ صحیح۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کو اکثر اپنی ساری زندگی میں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی ساری زندگی میں رمضان شریف کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا۔ صحیح۔ تو اسی طرح عورت کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں اعتکاف کرے۔ صحیح۔ یہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی عورت گھر کرتی ہے اور مرد جو ہے مسجد میں، مرد مسجد میں کرتا ہے، مرد جو ہے گھر نہیں کر سکتا، مرد گھر نہیں کر سکتا۔ عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنے گھر میں اس جگہ پہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے آخری 10 دن روکے جو اس نے نماز کے لیے، اپنے ذکر اذکار کے لیے مخصوص کی ہوتی ہے گھر کے اندر جگہ۔ اگر ایسا نہیں ہے، کسی گھر میں انہوں نے ایسی جگہ مخصوص نہیں کی، تو پھر یہ ہے کہ عارضی طور پر کہیں کوئی پردہ لٹکا کر، کپڑا لٹکا کر وہ الگ ایک مسجد کی شکل بنا لیں کہ ہم نے یہاں پہ عبادت کرنی ہے تو وہ وہاں پہ کرے گی۔ عورت کا مسجد میں جا کے یا کسی اور جگہ جا کے اعتکاف کرنا، اپنے گھر سے باہر اعتکاف کرنا، یہ مکروہ ہے۔ تو اپنے ہی گھر پہ کر سکتی، اپنے ہی گھر پہ عورت کر سکتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور میں عرض کرتا چلوں کہ شاید اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہیں کر سکتی۔ صحیح، یہ پوائنٹ ہے یہاں۔ ہاں جی، عورت جو ہے وہ اپنے جو شادی شدہ ہے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر وہ اعتکاف نہیں کر سکتی۔ صحیح، بے شک رہنا گھر پر ہی ہو، بے شک رہنا گھر پہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کا شوہر اسے اجازت دے تب جا کے وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ تو اس کا اجر و ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ 1000 سال کے برابر ہے اعتکاف کرنے کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو 1000 سال کی نیکیوں کے برابر، نیکیوں کے برابر، ماشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ، اور یہ ہے کہ اگر کسی، اب یہ وہ سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمیں وہ کام کرنا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو جب کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ بڑی پسندیدہ سنت تھی، آپ نے ساری زندگی، بلکہ اس کے اوپر ایک اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی ایک روایت ملتی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اعتکاف نہ کر سکے علالت کی وجہ سے، تو آپ نے آپ کی زندگی کا جو آخری سال تھا آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا تھا، آخری 20 دن اعتکاف فرمایا۔ 10 دن وہ جو پہلے آپ کے چھوٹ گئے تھے بیماری کی وجہ سے جو، ہاں جی۔ صحیح۔ تو اس کے لیے اعتکاف 3 طرح کا ہے۔ صحیح۔ ایک واجب اعتکاف ہے، صحیح، ایک کیا نام ہے سنت اعتکاف ہے، ایک مستحب ہے۔
واجب، سنت اور مستحب، یہ واجب تین طرح کے اعتقاد. ہاں جی 3 طرح کے. واجب وہ ہے کہ جو بندہ نیت کرے کہ میرا فلاں کام ہو، جیسے ہم نظر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں، صحیح. نظر کا جو اعتکاف ہوگا وہ واجب ہو جائے گا جب اس کی نظر پوری ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہتا ہے یا اللہ پاک مجھے اولاد دے، بیٹی دے یا بیٹا دے، یا کسی کی مخصوص نہیں کرتا، ویسے کہہ دیتا ہے مجھے اولاد دے، تو وہ اللہ پاک اس کی اس آرزو کو سن لیتا ہے، پوری کر لیتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اولاد اللہ پاک دے، میں اعتکاف کروں گا 10 دن صحیح. مسجد جا کے. صحیح. تو اس صورت میں وہ اس پر واجب ہو گیا. جب اس کی شرط پوری ہو گئی، اللہ پاک نے اس کی منت کو پورا کر لیا، اب اس کے اوپر واجب ہو گیا. اب وہ جس طرح رمضان شریف کا روزہ رکھا جاتا ہے، اسی طرح اس اعتکاف میں بھی اگر غیر رمضان ہے، رمضان کے علاوہ وہ اعتکاف کر رہا ہے، تو وہ اس کے لیے روزہ بھی ساتھ رکھنا ضروری ہوگا. سنت اعتکاف وہ ہے جو آخری 10 دنوں میں رمضان شریف کے اندر آخری عشرے میں جو کیا جاتا ہے. اور مستحب یہ ہے کہ ویسے اللہ پاک کی عبادت کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ مسجد میں جب بھی داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں. صحیح. اس کے لیے روزے کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. صحیح. روزے کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ہاں، جو رات گزارنا بھی ضروری ہے. رات گزارنا بھی ضروری ہے. جتنا ٹائم ہوگا، جتنا وقت آپ مسجد میں داخل ہوں تو ماشاءاللہ. صاحب آپ یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں اللہ پاک نے لیلۃ القدر جیسی جو رات ہے وہ نعمت ہمیں عطا کی ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیں اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی اسی رات کو نازل کیا لیلۃ القدر والی. ہاں جی. صحیح. آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. صحیح. پہلے قرآن کریم کے نازل ہونے کا فرمایا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، پھر فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے. اب لیلۃ القدر کے حوالہ سے آگے پھر اس کی بھی وضاحت فرما دی اللہ پاک نے خود ہی. صحیح. فرمایا خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو امام 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے، اس میں دن بھی ہیں، شرات بھی شامل ہیں. ماشاءاللہ. راتوں کا ذکر نہیں فرمایا. 1000 مہینوں سے بہتر شہر، لفظ شہر استعمال فرمایا. صحیح. تو شہر کا معنی ہے مہینہ، مہینے کے اندر دن رات شامل ہوتے ہیں. صحیح. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. صحیح. تو اللہ پاک نے یہ ساری رحمتیں، بلکہ اگلے دن نا ایک بڑا پیارا جملہ نظروں سے گزرا کہ لکھا تھا کہ اگر اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخشنا نہ ہوتا تو یہ رمضان شریف عطا نہ کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اللہ پاک نے رمضان شریف جو اللہ پاک نے یہ پورے کا پورا مہینہ ہی اللہ رب العالمین بخشش کے لیے دیا ہے، مسلمانوں کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخشنے کے لیے دی. سبحان اللہ. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس مہینے کے اندر دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، نماز تراویح کا اہتمام کیا، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے پچھلے سال کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہماری اپنی بدقسمتی، بد نصیبی ہے کہ اتنا بڑا اللہ پاک کی طرف سے پیکج ہونے کے باوجود بھی ہم اسے فائدہ حاصل نہ کر سکے، مستفید نہ ہو سکے. تو لیلۃ القدر کی تو پھر اللہ رب العالمین نے شان ہی الگ رکھی ہے. اور یہ سارا صدقہ ہے آمنہ کے لال کا. اس سے قبل امتوں کے اندر یہ اتنی مہربانیاں اللہ پاک، بندے تو وہ بھی اسی کی تھے. اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے یا باقی انبیاء و مرسلین کے جس کے بھی امتی ہیں، کلمہ تو انہوں نے ان کا پڑھا ہے، تو پھر اللہ کا بھی کلمہ تو پڑھا، اللہ کا ذکر بھی تو کیا گیا. لا الہ الا اللہ تو ہر کلمے میں شامل تھا نا. ہر نبی یا ہر رسول جو بھی منشور لے کر آیا، جو بھی اللہ پاک کی طرف سے پیغام لے کر آیا، پیغام ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا پیغام ہی لے کر آئے. تو جب جس نے موسیٰ علیہ السلام کو مان کر اللہ پاک کا موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. تو لا الہ الا اللہ ایک ہی تھا. سب نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. بندے بھی اسی کے تھے، بنائے بھی اسی نے، پیغمبر بھی اسی کے تھے جنہوں نے ان کو تبلیغ کی. مگر یہ ساری مہربانیاں امت مصطفیٰ پہ جو کی گئیں، یہ صدقہ آمنہ کے لال کا، کہ یہ میرے محبوب کی امتی ہیں. تو ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا.
جہاد بھی دن کو جہاد کرتا، رات کو قیام کرتا، روزے کی حالت میں؟ ہاں جی۔ اچھا تو اس نے نا 1000 مہینہ اسی طرح گزار دیا۔ اچھا 1000 مہینہ جب اس طرح گزارا نا تو وہ مسلمانوں کے اندر ایک عجیب سی بات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنائی تو بڑے متعجب ہوئے، اور صحابہ کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ کسی سے آگے بڑھنے کی وہ کوشش اگر کرتے تھے تو فقط اس میں کہ نیکی میں کیسے بڑھا جائے۔ صحیح، سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں اس سے برعکس ہے کہ ہم کار کوٹھی بنگلے میں دنیاوی معاملات میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر صحابہ کا طرز نیکی میں بڑھنے کی، سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی امتوں کا اگر کسی بندے کا ذکر سرکار کرتے کہ وہ اتنی عبادت کرتا تھا یا اس طرح کی وہ ریاضت کرتا تھا تو صحابہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جاتی تھی کہ ہم اس سے بھی زیادہ اللہ اپنے رب کو منائیں، ہم اس سے بھی زیادہ اپنے رسول سے پیار۔ رسول سے پیار تو پھر خیر جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اپنے محبوب سے کیا ہے، کسی نبی یا رسول کے امتی نے، کسی صحابی نے بھی اپنے رسول یا نبی سے اتنا پیار، اتنی عقیدت اور اتنی محبت نہیں کی، اتنی محبت نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ غزوہ بدر ابھی 17 رمضان کو جو گزری، غزوہ بدر کے واقعات آپ پڑھیں تو عورتیں اپنے بال کاٹ کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دی، یا رسول اللہ یہ ہمارے بال ہیں، ان سے اپنے صحابہ کو دیں، وہ اپنے سواریوں کی رسیاں بنا رہے ہیں۔ صحیح۔ تو یعنی اس قدر وہ سرکار سے محبت کرتی تھی، 5-5 6-6 سال کے بچے جہاد کے لیے پیش کر دیے سرکار کی بارگاہ۔ تو وہ نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جب اللہ پاک نے دیکھا کہ میرے محبوب کے اصحاب کے اندر یہ عجیب سی ایک کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ اس بندے نے 1000 سال ایک مہینے جو ہیں 1000 مہینے جو ہیں وہ اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے اس انداز میں گزار دی ہیں، ہماری تو اتنی عمریں ہی نہیں ہیں، تو ہم یہ اتنا بہت بڑا ٹارگٹ کیسے حاصل کر سکیں گے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا تم میرے محبوب کے غلام ہو تو محبوب کے صدقے میں تمہیں ایک رات ایسی دے دوں گا جو رات 1000 مہینوں سے لیلۃ القدر عطا کرے۔ علامہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ بعض لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو جمعۃ الوداع ہوتا ہے اس میں 2 نوافل قضائے عمری کے ادا کرنے سے پچھلی تمام نمازیں پوری ہو جاتی ہیں یا ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ جہاں تک اس روایت کی بات ہے کہ صرف 2 رکعتیں پڑھنے سے کفایت قضاء عمری جو نماز جمعہ کے بعد لوگوں کے اندر ایک رواج بن چکا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لینے سے وہ پوری پچھلے سال کی جتنی بھی قضائیں انسان سے ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری معاف ہو جاتی ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ لغو قسم کی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، صحیح، یوں سمجھ لیں اس کی بنیاد جھوٹ پہ مبنی ہے۔ صحیح۔ دین متین کے اندر جو آسانیاں پیدا کی گئی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں۔ سبحان، صحیح۔ تو اتنی بھی آسانیاں نہیں ہیں۔ اگر نماز وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ صحیح۔ قرآن کریم میں 750 مرتبہ اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ صحیح۔ تو نماز کا حکم 750 مرتبہ دیا۔ تو اگر اس کی اہمیت صرف اتنی ہوتی کہ 2 رکعتوں کو پڑھنے کے بعد سارے سال کی معاف ہو جاتی تو اتنی تاکید کی ضرورت نہیں تھی۔ صحیح۔ یہاں پہ میں ایک عرض کر دوں، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر البیان میں ایک جو سورہ جمعہ ہے قرآن کریم کے اندر 28ویں پارے میں، اس کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ جو جمعۃ الوداع ہے، اس جمعہ کی نماز کے بعد جو رمضان شریف کا آخری جمعہ ہے، اس کے آخر میں ایک بندہ 12 رکعتیں نوافل ادا کرے۔ صحیح۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ، صحیح، اور آخری تینوں قول شریف صحیح، وہ 1 رکعت میں ادا کرے۔ صحیح۔ اسی طرح 12 رکعتیں وہ ادا کرے۔ صحیح۔ تو اللہ رب العالمین سال کے اندر اس نے پچھلے سال میں جتنی نمازیں ادا کیں، صحیح، جو چھوڑی ان کی بات نہیں ہے، اچھا اچھا، جتنی نمازیں ادا کیں صحیح، ان میں جتنی کوئی غلطی ہوئی، کوئی بھول ہوئی، اس نے سجدہ صاف کرنا تھا وہ نہ کر سکا، اسے مسئلے کا علم نہیں تھا، یا اس کے اندر خشوع اور خضوع اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکا تھا،
نماز کا خشوع اور خضوع کے ساتھ ذہن میں خیالات کچھ اور تھے، نماز وہ پڑھتا رہا، نماز پڑھتا رہا، نماز چھوڑی نہیں ہے، خیالات ذہن میں کچھ اور تھے، توجہ صحیح تو وہ اللہ رب العالمین ان 12 رکعتوں کے صدقے میں نا اس کی ان جو عبادت میں اللہ کی نماز میں جو کوتاہیاں تھیں یا کمیاں تھیں، اللہ رب العالمین ان کمیوں کو پورا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے پڑھی نہیں ہے پورا سال، نماز چھوڑنے کی کوئی معافی نہیں، نماز چھوڑنے کی کوئی معافی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ نا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد 2 رکعتیں نماز نفل ادا کرے صحیح، اور نیت کرے کہ آئندہ میں نماز قضا نہیں کروں گا، قضا نہیں کی، صحیح، ایک نیت یہ کرے، دوسری نیت یہ کرے کہ میں ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کیا کروں گا، صحیح، فجر کی نماز پڑھے گا تو ایک قضا فجر کی کر لے گا، صحیح، زور کی میں پڑھوں گا، میں زور کی قضا کر لوں گا جو پیچھے رہ گئی ہیں، عصر کی پڑھوں گا، عصر کی کر لوں گا، مغرب کی پڑھوں گا، مغرب کی، اسی طرح عشاء کی پڑھوں گا، عشاء کی صحیح، نماز میں اس کے اوپر کر لوں گا، یعنی ایک نماز فرض اور ایک قضا، ایک قضا میں چھوڑی ہوئی جو نماز چھوڑی ان کے بدلے میں ایک نماز قضا ادا اسی وقت ادا کرے، اسی وقت ادا کرے۔ صحیح، تو یہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ نیت کر لے اس جمعہ کو، صحیح، تو اللہ رب العالمین اس نیت کے صدقے میں اگر وہ پھر ساری اپنی شروع کر دے روٹین کے ساتھ، اگر وہ ساری اپنی قضا نمازیں ادا نہیں بھی کر سکتا تو ممکن ہے کہ اس کے اس خلوص اور اس کی نیت کے عزم کی وجہ سے اللہ پاک اس کی وہ ساری قضائیں جو ہے وہ معاف فرما دے۔ آپ اس کے اوپر نا بڑی پیاری ایک بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی تھے، جی، وہ اقبال نے کہا تھا نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ صحیح، تو آپ کا محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو غلام تھے وہ ایاز ان کا نام تھا، صحیح، تو وہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت قریب تھے، صحیح، تو باقی جو امارات تھے یا باقی آپ کی سلطنت کے امور چلانے والے لوگ تھے وہ ان سے نا بڑا جیلس ہوتے صحیح، کہ یار یہ ہر وقت جو بھی کام ہوتا ہے، جو بھی بات کہنی ہوتی ہے، خدام میں سے کسی کو نہیں کہتے، جب بھی بات ہوتی ہے ایاز کو بلاؤ، ایاز کو بلاؤ۔ تو ایک دن نا یہ بات پھر بادشاہ ہوتے ہیں، ان تک یہ ساری باتیں پہنچتی رہتی ہیں، بادشاہ تک نا یہ بات پہنچ گئی کہ باقی خدام جو ہیں وہ میرے اس غلام سے، میرے خادم سے نالاں ہیں یا جیلس ہوتے ہیں۔ صحیح، تو اس کے پاس نا بڑا قیمتی ہیرا تھا صحیح، بادشاہ کے پاس، اس نے ایک تالاب کے اندر گرا دیا صحیح، اور کہا کہ کوئی بھی جتنے بھی تم بیٹھے ہو ہر ایک اس تالاب سے ہیرا بھی نکال کے لائے اور اس کا جسم بھی گیلا نہ ہو۔ صحیح، یعنی پانی کے بھرے ہوئے تالاب سے ہیرا بھی نکالے اور جسم بھی گیلا نہ ہو۔ جسم بھی گیلا نہ ہو۔ صحیح، تو ایک کو کہا بھائی جا لے کے آپ وہ ہیرا نکال کے لا، اس نے کہا ہیرا تو میں لے آؤں گا، صحیح، مگر آپ کی جو دوسری شرط ہے نا یہ وہ پوری نہیں ہو، جسم گیلا نہ ہو، وہ پوری نہیں ہو سکے گی، لہٰذا میں تو نہیں جاؤں گا، شرط ہی پوری نہیں ہوگی۔ دوسرے کو کہا، اس نے بھی یہ جواب دیا، تیسرے کو، حتیٰ کہ سب نے یہی جواب دیا۔ اب پیچھے ایک ایاز بچتا تھا، ایاز سے محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ ایاز وہ لے کے آؤ، ہیرا لے کے آؤ، اور تمہارا جسم بھی بھیگنا نہیں چاہیے پانی سے۔ تو ایاز نے فوراً چھلانگ لگائی اور ہیرا لیا، لے کے باہر آ گئے، آ کے بادشاہ کو دیا۔ بادشاہ نے کہا ہیرا تو لے آئے، یہ تیرے جسم کے اوپر جو پانی گیلا ہو گیا، یہ جو پانی اس میں سے تیرے جسم سے بہہ رہا ہے نیچے، تو یہ کیا؟ تو اس نے نا ایاز نے بڑی پیاری بات کی، ایاز نے کہا حضرت آپ کے 2 حکم تھے، آپ کے 2 حکم تھے، ایک تھا کہ ہیرا نکال کے لانا ہے، دوسرا تھا کہ جسم بھی گیلا نہ ہو۔ ایک میں نے پورا کر دیا، دوسرے کی معافی چاہتا ہوں۔ ایک میں نے پورا کر دیا، دوسرے کی معافی چاہتا ہوں، آپ کی حکم عدولی نہیں کی۔ تو اسی طرح آپ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسلم شریف فرماتے ہیں کہ ہر نماز وہ ادا کرے، ساتھ ایک قضا کر لے اور مالک سے دعا مانگ لے کہ یا اللہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، رہ گئی ہے، مجھے اس سے معاف کر دے، جو تو نے ادا کی تھی وہ میں نے کہا۔ نمازیں کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ یہ تھے علامہ سعید الرحمن سعیدی صاحب۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ مسلمانوں کے لیے بخشش اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ کے بابرکت لمحات آپ کی زندگی میں ہر بار آئیں۔ اپنے میزبان چودھری رفیق کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔